وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا خطے میں کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے فریقین پر جنگ بندی کا احترام اور امن برقرار رکھنے پر زور دیا۔ مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں، تاریخی مذاکرات کی میزبانی، پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر غالباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات جمعے کو ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ لبنانی وزیر اعظم کی جنگ بندی محفوظ بنانے میں اسلام آباد کی کوششوں کی تعریف۔ شہباز شریف کی لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار، کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو فرانسیسی صدر کا فون، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مبارکباد دی، امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں کا لیبنان میں اسرائیلی جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار، خطے میں امن کے لیے تشدد اور خون ریزی کے فوری خاتمے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات پر میکرون کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی رہنماؤں سے اظہار تشکر، خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت پر شکریہ، پاکستان کی مخلصانہ اقدامات کی توثیق لائق تحسین ہے، خطے میں استحکام کے لیے دوست ممالک کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو پہلے سے بدترین بمباری ہوگی، امریکی صدر ٹرمپ کا امریکی افواج کو جنگی جہاز اور ہتھیار کے ساتھ ایران کے آس پاس رہنے کا حکم۔ سوشل میڈیا پر لکھا، امریکی افواج مکمل اور حقیقی معاہدے پر عمل درآمد تک اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گی، ضرورت پڑی تو دشمن کے خلاف مہلک کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ بات بہت پہلے طے ہو چکی ہے، ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے، آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رہے گی۔ ہماری عظیم فوج تیاری اور آرام کر رہی ہے، در حقیقت اپنی اگلی فتح کی منتظر ہے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں سے کیسے بچا جائے، پاسداران انقلاب نے نقشہ جاری کر دیا، کہا بحری جہازوں کو مشورہ ہے کہ وہ بحری حفاظت کے اصولوں پر عمل کریں، بارودی سرنگوں سے محفوظ رہنے کے لیے متبادل راستے اختیار کریں۔ نقشے کے مطابق بحیرہ عمان سے داخل ہونے والے بحری جہاز لاراک جزیرے کے شمال کی طرف جا سکیں گے، وہاں سے خلیج فارس کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے۔ دوسری سمت جانے والے بحری جہاز بھی خلیج فارس سے نکلتے ہوئے جزیرہ لارک کے جنوب سے گزر کر بحیرہ عمان کی طرف جا سکتے ہیں۔ یونان کے وزیر اعظم نے ملک بھر میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ کیریاکوس نے کہا ایک مشکل مگر ضروری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، یورپی یونین پر زور دیا وہ بھی یونان کی پیروی کرے، پابندی کا اطلاق 1 جنوری 2027 سے ہوگا۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں استحکام کے لیے مشاورت اور رابطوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چین مشرق وسطیٰ میں استحکام چاہتا ہے، امید ہے فریقین امن کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، خطے کو استحکام کی طرف لوٹائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے رابطہ، فریقین کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے کہا خطے میں پائیدار امن کے لیے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد ناگزیر ہے،
پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مسلسل حمایت پر اسحاق ڈار کا سعودی عرب سے اظہار تشکر۔ اسحاق ڈار کی ازبیک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ازبیک وزیر نے جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی لیبنان پر شدید بمباری، 10 منٹ میں 100 سے زیادہ حملے کیے گئے، عمارتیں اور مکانات تباہ ہو گئے، 250 سے زائد لبنانی شہید اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کے ذاتی سیکرٹری کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ، کہا علی یوسف ہرشی کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان سمیت عالمی برادری کی لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسرائیلی جارحیت سے معصوم جانوں کا ضیاع اور انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی۔ پاکستان لبنان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، امن و استحکام کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ قطر، ترکی، اسپین، مصر، عمان، اٹلی کا لبنان سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا جنگ بندی معاہدہ لبنان تک پھیلایا جائے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے لبنان پر حملوں کو ناقابل برداشت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی بھی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ اسرائیل کی لیبنان پر وحشیانہ بمباری، امریکی رکن کانگریس ٹرمپ انتظامیہ پر برس پڑے، لیبنان پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ ڈان بیئر نے ایکس پر لکھا امریکہ کو فوری طور پر اسرائیل پر واضح کرنا چاہیے، لیبنان پر حملے بند ہوئے بغیر نہ جنگ بندی ہو سکتی ہے نہ ہی معاہدہ۔ رکن کانگریس سارا جیکب نے لکھا 10 منٹ میں 200 سے زائد افراد شہید اور 1000 سے زائد کو زخمی کیا گیا۔ رابرٹ گارشیا نے لکھا نیتنیاہو بے رحمی سے بیروت پر بم برسا رہا ہے، یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کی تعریف نہیں کریں گے جنہوں نے دنیا کو آگ لگائی پھر پانی کی بالٹی لے کر پہنچ گئے۔ اسپین کے وزیر اعظم کی امریکہ پر شدید تنقید، کہا جنگ بندی اچھی ہوتی ہے اگر وہ منصفانہ اور دیرپا امن کا باعث بنے، وقتی خوشی، افراتفری، تباہی اور جانوں کے نقصان کو فراموش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی، اسے ناقابل برداشت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ یورپی یونین کو اسرائیل سے تجارت اور سیاسی تعاون کا معاہدہ معطل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ اطالوی وزیر اعظم کا کہنا ہے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امن کا ایک موقع موجود ہے جسے سنجیدگی سے آگے بڑھانا ہوگا۔ اور ایچ بی ایل پی ایس ایل کا بڑا مارکا، نیشنل اسٹیڈیم میں کراچی کنگز کا ٹاس جیت کر پشاور زلمی کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ۔ دونوں ٹیمیں اب تک کوئی میچ نہیں ہاری ہیں۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔